اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا فی القرآن الحکیم بأي ذنب قتلت وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سب سے پہلے کوئٹہ کے اس دلخراش واقعے پر خانوادہ شہداء کو اور وہاں کے ہزارہ کمیونٹی کو پارا چنار گروپ ایجنسی کی مومنین کی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے بحق ولی اسد علیہ السلام یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کو دلی سکون عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعاً ایک دل خراش واقعہ ہے اور دل کو دکھ دینے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے دوبارہ تاریخی کربلا دہرایا اور تشیع کو انہوں نے ایک جرم قرار دیا۔ ہاں، یہ جرم ہمیں قبول ہے اور ہم نے تشیع کا جو رنگین تاریخ ہے خون ہی سے لکھا ہے، لیکن میں اس نگاہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے، عسکری قیادت سے، سول سیاسی قیادت سے اور مذہبی جماعتوں سے کہ خدا را ذرا جاگ جاؤ۔ ایک تو آپ لوگوں نے ریاست مدینہ کا جو شور مچا رکھا ہے، کیا ریاست مدینہ کا یہی طرز ہوتا ہے کہ جہاں پر وحشیانہ طور پر، ظالمانہ طور پر ان کے ہاتھوں کو باندھا جائے اور پھر ایسے جوانوں کا، ایسے لوگوں کا جو ملک کے لیے کام کر رہے تھے، تعمیر کردار ادا کر رہے تھے، اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ان کو پس پوش ان کے ہاتھوں کو باندھا جائے اور ان کو وحشیانہ طور پر، ظالمانہ طور پر کہ لفظوں میں سکت نہیں ہے، اس انداز میں ان کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کا شور مچا مچا کے، ریاست مدینہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کوسوں دور روم اور چائنا اور دیگر ملک میں اگر کوئی کافر بھی ظالمانہ طور پر، وحشیانہ طور پر قتل کیا جاتا تھا تو نبی اس کو آرام نہیں مل سکتا تھا۔ نبی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا شخصیت، لیکن آپ جو ریاست مدینہ کا جو آواز اٹھا رہے، آج اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ مہمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے۔ یاد رکھیں، ہم اس ملک کے مہمان نہیں، اس ملک کے رکھوانے والے، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے ملک بنایا تھا اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ ہم نے کشمیر کے لیے آواز اٹھایا، ہم نے ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھایا، ہم نے فلسطین کے سنی مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھایا تھا اور ابھی تک اس پر تادم زیست قائم اور دائم رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے جو شکوہ اور گلہ ہے، تاریخ آپ لوگوں کو برے الفاظ سے یاد رکھے گا کہ ابھی آپ لوگ اسی سوچ اور فکر میں ہیں کہ میم اور زال اور میم اور تے کو ملا کر صرف مذمت کے الفاظوں پر اکتفا کر کے اور اسی پر آپ ڈیفینڈ کر کے اور وہاں سے آپ چلے جائیں۔ نہیں، آج اب آپ لوگ اگر ریاست مدینہ کو قائم رکھنے والے ہیں تو ریاست مدینہ کا بنیاد رکھنے کے بعد اس کو باقی رکھنے والا مولا امیر المومنین نے جب اس کو پتہ چلا کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کسی نے خلخال اور پازیب نکالا ہے، تو مولا امیر المومنین کتنی شدت سے اور کتنے غصے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں مرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو مرنا چاہیے کہ وہ یہ دل خراش واقعہ سنے۔ وہاں ایک خلخال نکالنے پر امیر المومنین اس قدر شدت کے ساتھ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، لیکن آج خاموشی پر خاموشی، ہزارہ کمیونٹی میں کتنے لوگوں کو مارا گیا اور وہ بھی ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ یہاں پر میں ملک کے نام اور علماء کرام، خصوصاً جمہوریت کے لیے چیخ و آواز اٹھانے والے مولانا فضل الرحمان سے بھی یہی میرا التجا ہے کہ آپ جمہوریت کی خاطر تو آواز اٹھا سکتے ہیں، آؤ کوئٹہ میں آ جاؤ، ان مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اپنی آواز اٹھاؤ۔ آج مختلف سیاسی تنظیموں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، آؤ اس ظلم کے خلاف بھی کچھ اپنی مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرو۔ میں سربراہ جماعت اسلامی جناب سراج الحق سے بھی یہی ادعا ہے کہ صرف الفاظوں پر ڈیفینڈ کرتے ہوئے وحدت بین المسلمین نہیں ہو سکتا ہے،
پریکٹیکل آپ نے وحدت بین المسلمین کو سامنے لا کر ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ. مولانا شیرانی سے بھی ہمارا یہی التجا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے شیعہ علماء سے بھی یہی التجا ہے کہ خدا رے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف کوئٹہ تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کو دھرنے کی لپیٹ میں لایا جائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیرون فنڈز اور بیرون ایڈ پر پھلنے والوں، یاد رکھو ہم اس ملک کے رہنے والے، یہ ہم نے رہنا ہے اور یہ ہم نے پھیلنا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.